جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات عزیز وقار، نماز اسلام کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اور نماز ہی وہ امر ہے کہ جس کے بارے میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ہوا تو پھر باقی معاملات کو دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص نماز میں فیل ہو گیا تو وہ باقی معاملات میں بھی فیل ہو جائے گا۔ اور نماز کی اہمیت اس بات سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کی رخصت نہ سفر میں دی ہے، نہ حضر میں دی ہے، نہ بیماری میں، نہ حالت صحت میں، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی نماز کی رخصت نہیں ہے۔ نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے کسی طرح کے بھی حالات ہوں۔ انسان پر نماز فرض ہے، وہ جیسے بھی پڑھے نماز لازمی پڑھے، نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ اور نماز چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے۔ نماز کے اندر سستی، یہ بھی اللہ رب العالمین کو دوبارہ ہے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، تباہی ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العالمین نماز کے معاملے میں سستی کو بھی پسند نہیں فرماتے، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو منافقوں کی علامت بیان فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ یہ منافق لوگ ہیں، جب نماز کی طرف جاتے ہیں بڑی سستی دکھاتے ہیں، انتہائی کسلان، انتہائی آلس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، نماز ایک انتہائی اہم رکن کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا جو وصف بیان کیا وہ یہی وصف ہے، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ گویا کہ ایمان لانے والے مومن فلاح پا گئے۔ اور مومنوں کی سب سے پہلی جو اللہ نے صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کو اپناتے ہیں، وہ بڑی للہیت کے ساتھ، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز اللہ کے ساتھ بات چیت ہے، اللہ کے ساتھ مکالمہ ہے۔ اگر آپ اپنا تعلق باللہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نماز کو دیکھ لیجیے۔ جیسی آپ نماز پڑھتے ہیں ویسا ہی آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک بیان فرمایا، وَإِذَا أَحْسَنَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ، جب کوئی آدمی بڑے اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، قالت الصلاۃ، نماز اس بندے کے بارے میں دعا کرتی ہے، اور نماز یہ کہتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ فترفع، اس کے بعد اس نماز کو بلند کیا جاتا ہے، آسمان تک لے جایا جاتا ہے، اس کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی صحیح نماز پڑھے، رکوع و سجود صحیح طریقے سے ادا کرے، نماز اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ کہ وَإِذَا أَسَاءَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ، جب کوئی آدمی برے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، نہ رکوع صحیح کرتا ہے نہ سجدے صحیح کرتا ہے، بس آیا ڈھونگے لگائے بھاگ گیا، تیز تیز نماز پڑھی یا سنت کے مطابق نہ پڑھی۔ کہ قالت الصلاۃ، نماز اس بندے کے بارے میں بد دعا کرتی ہے، اور نماز یہ کلمات کہتی ہے، ضیعت اللہ
کما یلف الصوب الخلق، پھر اس نماز کو اکٹھا کیا جاتا ہے جیسے پرانے بسیدہ کپڑے کو اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ نماز اکٹھی کر کے فیضرب بها وجهه، اس کے چہرے پہ مار دی جاتی ہے۔ ایسی نماز اللہ کے ہاں شرف قبولیت تک نہیں پہنچتی، وہ نماز ضائع ہو جاتی ہے اور پھر بد دعا بھی کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جب نماز پڑھنی ہے مسجد میں آ بھی گئے پھر کیوں نہ نماز صحیح سنت کے مطابق ادا کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اے مومنو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز عصر کی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کے کھڑے ہوا کرو، بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ سنت کے مطابق نماز کو ادا کیا جائے پرسکون ہو کر، پھر نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی، مگر نہ قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے، نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے کہ سلام کر کے جاتا ہوں، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے خلاد جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ باتیں میں دوبارہ گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر حضور کے پاس آیا، سلام کر کے جانے لگا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ میں نے پھر تیسری بار ادا کی، پھر آپ نے یہی کلمات کہے، پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے تو اسی طرح کی آتی تھی، میں نے تو پوری کوشش کر لی، مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ میں کس مقام پہ غلطی کر رہا ہوں، آپ میری رہنمائی فرما دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ، میں جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ نماز ادا کرو، سکون کے ساتھ قیام کرو، حتیٰ تطمئن راکعا، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ سجدے کرو۔ اب دیکھیے صحابی کی باقی ساری نماز ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ تیز پڑھ رہا ہے، جلدی پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس کی نماز کی نفی کر دی۔ نماز کے 5 رکن ہیں، اگر ان ارکان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو صرف سجدہ سہو نہیں کرتے، اس رکن کو بھی دوبارہ ادا کرتے ہیں، رکن بھی دوبارہ ادا کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ ہاں اگر واجبات میں سے کچھ رہ جائے تو خالی سجدہ سہو کافی ہے، اس واجب کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے درمیانی تشہد رہ جائے تو آخر میں 2 سجدے کرنے اتنا کافی ہے۔ تو نماز کے جو 5 رکن، قیام، رکوع، سجدے، سورۃ فاتحہ اور اطمینان، یہ 5 نماز کے رکن ہیں، اگر ان میں سے کچھ رہ جائے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ ایک بندہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لیکن ایک رکعت میں ایک سجدہ کرتا ہے، دوسرا کرتا ہی نہیں ہے، تو وہ نماز کے بعد اٹھ کے دوبارہ رکعت پڑھے گا، رکعت پڑھ کے پھر اس کے بعد 2 سجدے کرے گا، کیونکہ اس نے رکن چھوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز اطمینان کے ساتھ ادا کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، 20 دن آپ کے پاس رہا، اسلام کے مختلف احکامات سیکھتا رہا، اور جب جانے لگا آپ نے بہت سی نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی فَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، کہ میرے صحابہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے جو معیار دیا ہے نماز کا، جب تک آپ کی نماز اس معیار پہ پوری اترے گی تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر آپ کا معیار اور ہے، مختلف ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے،
پھر دیکھنے میں چاہے جتنی مرضی اچھی کیوں نہ ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث مسجد میں بیان کی ہے، آپ نے اپنے حجرے میں بیٹھ کے بیان نہیں کی۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد جب یہ مالک بن حویرث جانے لگے تو تب آپ نے نصیحت فرمائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کر نماز ادا کرتی تھی، آپ مردوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں، عورتوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں۔ تو سمجھ کیا آئی بات؟ سمجھ یہ آئی کہ مردوں کی نماز اور عورتوں کی نماز اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی ہیں، مسجد میں بیان کر رہے ہیں کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول مرد ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کا اسوہ حسنہ جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی اس پہ عمل کریں۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے اس چیز کو فرض قرار دیا۔ اب آتے ہیں نماز کے طریقے کی طرف۔ صفات الصلاۃ، نماز کا طریقہ۔ نماز کے طریقے میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نیت۔ نبی علیہ السلام سے حج اور عمرے کے اندر بول کر لفظوں کے ساتھ نیت ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام جب میقات پہ آتے، مدینے کا میقات ذوالحلیفہ ہے، ہمارا یہاں سے میقات یلملم ہے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ جہاز میں پہلے بتا دیتے ہیں وہی میقات آنے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں، آپ نیت کر لیجئے۔ تو یلملم ہمارا میقات ہے۔ نبی علیہ السلام جب ذوالحلیفہ پہ آتے جو آپ کا میقات تھا تو آپ حج کے موقع پہ آئے اور آپ نے نیت کی، اللہم لبیک بحج متمتع، جو حج تمتع کرے۔ نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تو آپ نے یہ نیت کی، اللہم لبیک بحج وعمرۃ، اے اللہ میں حج اور عمرے کی نیت سے حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ نے حج اور عمرے میں لفظوں میں بول کے نیت کی ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کسی چیز میں بول کے نیت نہیں کی۔ اور خاص طور جو ہم بات کر رہے ہیں نماز کے مسئلے میں تو نبی علیہ السلام نے بول کے نیت نہیں کی۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ النیت ہی فعل القلب او قصد القلب، نیت دل کا فعل ہے، دل کا ارادہ ہے۔ آپ گھر سے آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، تو آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ وہ جو آپ جس ارادے سے آئے ہیں وہی تو آپ کی نیت ہے۔ جیسے ایک شخص گھر سے آتا ہے اور وہ اس نیت سے آیا ہے کہ لوگ دیکھیں گے یار کیا بات ہے، حاجی صاحب بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں، مولوی صاحب بڑی کمال کی نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے آیا ہے۔ اس کو آ کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ جو اس نے دل میں جو سوچا ہے وہی تو اس کی نیت ہے۔ تو جب ریاکاری میں دل کا ارادہ کافی ہے تو جو انسان صحیح نماز ادا کرتا ہے اس میں بھی دل کا ارادہ کافی ہے، اس کے دل کے ارادے کا اعتبار ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے اس طرح نیت نہیں کی۔ اور ویسے بھی جو مروجہ نیت ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ اس پہ 3 طرح کے اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض، مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ جو نبی ہے نا یہ کسی اجمی آدمی سے پڑھ کے آتا ہے اور کسی اجمی آدمی سے پڑھ کے آتا ہے اور آ کے ہمیں قرآن سناتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اجمی آدمی کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہ دیا، فرمایا کہ چلو اجمی آدمی سے سیکھ کے آتا ہے اور اتنی اچھی عربی بنا لیتا ہے، تم تو عربی ہو، عربی فصاحت و بلاغت کو جانتے ہو، تو تم ایسا کرو کوئی ایک سورت، کوئی 10 آیتیں، حتیٰ کہ کوئی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ اگر ایک اجمی آدمی ایسا کلام بنا سکتا ہے تو تم تو عربی ہو، تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ لیکن وہ نہ بنا سکے، کیوں؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
اگر ساری نماز عربی میں ہو، نیت کسی اور زبان میں ہو، تو مشرکین کے اس اعتراض کو تقویت ملتی ہے کہ یہ کسی اجمی آدمی سے سیکھ کے آتا ہے کہ ساری نماز عربی میں اور جو نیت ہے کسی اور زبان میں، یا کسی اور نے سکھلائی ہے۔ ان کے اعتراض کو تقویت ملتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نفی کی ہے۔ دوسری بات، اس میں امام پھر کیا نیت کرے گا؟ مقتدی تو نیت کر لیں گے، امام کیسے نیت کرے گا؟ وہ نیت نہیں کر پائے گا۔ اور تیسری بات، جو شخص 2 رکعت لیٹ آئے، امام نماز پڑھا رہا ہے تو وہ کبھی بھی صحیح نیت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایسے نیت نہیں کی، ہمیں بھی آپ کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ دوسری بات، دوسری ہے تکبیر، اللہ اکبر، اس طریقے سے نماز شروع کی جائے۔ صحیح جامع ترمذی کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ فرمایا کہ نماز کی کنجی، نماز کی چابی وضو ہے، وضو ہوگا تو نماز ہوگی۔ اور پھر فرمایا وتحریمها التکبیر، نماز میں داخل کرنے والی چیز اللہ اکبر، تکبیر ہے۔ اگر ایک شخص آئے اور آ کے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے تو اس کی تو نماز شروع بھی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ کہنا امام کے لیے، مقتدی کے لیے، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ دونوں تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ اسی طرح تکبیرات انتقال امام کے ساتھ ساتھ کہی جائیں گی۔ جیسے امام رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہے گا تو مقتدی ایسے نہیں چلے جائیں گے، وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اونچی نہیں کہیں گے، جیسے صحابہ کرام آہستہ آواز میں دل میں کہتے تھے، ایسے امام اونچی کہے گا وہ آہستہ کہیں گے۔ بہرحال تکبیرات امام کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ تو تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر یہی کہا جائے گا، اس کے علاوہ اور الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر فرمایا وتحریمها وتحلیلها التسلیم، اور نماز سے نکلنے والی چیز سلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ الفاظ کہے جائیں گے تو نماز سے خروج ہوگا، نماز سے نکلا جائے گا۔ تو نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہا جائے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الجدین کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر یا اپنے کانوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ کندھوں کے برابر اٹھانے کی حدیث صحیح بخاری 735 نمبر حدیث، اور کانوں کے برابر اٹھانے والی حدیث صحیح مسلم میں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ واذا رفع من الرکوع۔ میں نبی علیہ السلام جب نماز کو شروع کرتے آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے، تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا جائے، کندھوں کے برابر۔ دوسرا طریقہ، اپنے کانوں کی جو لو ہے، جو کانوں کی نیچے والی چربی ہوتی ہے لو، اس کانوں کی لو کے برابر صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ اور نبی علیہ السلام سے اس معاملے میں نہ انگلیاں اس طرح کھولنا ثابت ہے، نہ اس طرح ملانا ثابت ہے، نہ انگلیاں اس طرح ملانی ہے نہ اس طرح کھولنی ہے۔ آپ نارمل عام انداز میں جو ہاتھ ہوتے ہیں اس طرح نبی علیہ السلام کندھوں کے برابر یا اپنے کانوں کی لو کے برابر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے جب آپ نماز شروع کرتے تب بھی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جب آپ رکوع میں جاتے، جب رکوع سے اٹھتے، وَإِذَا قَامَ فِي الثَّالِثَةِ، اور جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے آپ رفع الجدین کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی یہ سنت، اس پہ عمل کیا جائے، یعنی ہاتھوں کو اٹھایا جائے، پھر اس کے بعد اب ہاتھ باندھنے ہیں۔ ہاتھ باندھنے میں نبی علیہ السلام سے 4 طریقے ثابت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 4 طریقے سے ہاتھ باندھا ہے، 2 طریقے صحیح بخاری میں، ایک مسلم میں، ایک نسائی میں۔
صحیح بخاری میں جو طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، کتاب التہجد باب العمل فی الصلاۃ، حضرت علی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز میں اپنی کف کو اپنے رسغ پہ رکھتے. یہ کف ہوتی ہے، اسے ہتھیلی کو عربی میں کف کہتے ہیں. اپنی کف کو اپنے رسغ کہتے ہیں گوٹ کو، کلائی کو. ایک گوٹ جو ہے نبی علیہ السلام اپنی کف کو اپنی رسغ پہ رکھتے. یعنی اس طرح، یہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام اپنی کف کو اپنی رسغ پہ رکھتے تھے. دوسرا طریقہ وہ صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنی ذراع پر رکھتے تھے اس طرح. یہ طریقہ بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے. تو یہ دو طریقے نبی علیہ السلام کے. ہاتھ جو ہے عربی کے اندر یہ بھی ہاتھ ہے اور یہ بھی ہاتھ ہے، اس طرح کر لیا جائے یا اس طرح کر لیا جائے، گوٹ کے اوپر گوٹ آ جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی یہ طریقہ بخاری میں ہے. یہ دو طریقے. اس کے بعد صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام اپنی ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی کو اور ہاتھ کے اوپر ہاتھ کو رکھتے اس طرح، پورا اس طرح. یہ صحیح مسلم سے طریقہ ثابت ہے. اور سنن نسائی کے اندر قابضہ کے الفاظ کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام، یہ بخاری والا طریقہ اس طرح، لیکن ہاتھ سیدھا نہیں کرنا بلکہ ایسے پکڑ لینا ہے. قابض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کفہ الجمنہ علی کفہ الجسرہ. نبی علیہ السلام نے اپنی دائیں ہتھیلی کے ساتھ بائیں رسغ کو، بائیں گھٹ کو آ کے پکڑ لیا. یعنی یہ گھٹ کو اوپر رکھ کے ایسے پکڑ لینا ہے. تو یہ چار طریقے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں. اور پھر سنن الصغیر الباقی کی روایت 371 نمبر حدیث، حضرت وائل بن حجر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ماتے کہ میں نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور میں نے پیچھے نماز نہیں پڑھی بلکہ میں آگے بڑھ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، آپ کی نماز کو دیکھ رہا تھا. ایک ہوتا ہے بندہ پیچھے کھڑا ہو، وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں دیکھ سکتا، یہ امام آگے کھڑا ہے. ایک بندہ آگے آ کے دیکھے، وہ تو پورے طریقے کو دیکھے گا. اور حدیث میں واضح الفاظ فرماتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے تھے اور میں آگے بڑھ کے آپ کو دیکھ رہا تھا. کیا دیکھ رہا تھا؟ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے کف پہ رکھا، ثم وضعہما علی صدرہ، اور آپ نے ان کو اپنے سینے پہ رکھا. تو میرے بھائیوں، کہ نبی علیہ السلام نماز میں قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے. اور ویسے بھی جو صحیح بخاری میں یہ طریقہ بیان کیا ہے، اگر آپ اس طریقے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ناف کے نیچے لے کے جائیں ہیں. بھلا اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا صحیح مان لیا جائے تو اس طریقے پہ عمل کر کے آپ ناف کے نیچے لے کے جا ہی نہیں سکتے، تکلف کرنا پڑے گا. وما انا من المتکلفین، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی نفی فرمائی، تکلف نہیں کرنا. جب عام حالات میں